الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ آل عمران لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ترجمہ: اے اہل ایمان، تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سی ایذا کی باتیں سنو گے، اور تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو الفاظ کے اندر شدید ترین تاکید بیان کی ہے، لَتُبْلَوُنَّ، یعنی کہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، اور دوسرا لفظ وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے۔ گویا اگر مومن کی زندگی کے اندر اس کی مال اور اس کی جان کے اندر آزمائش نہیں آ رہی تو اس کو بڑی باریک بینی سے اپنا اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ ضرور آزمائے جاؤ گے، اور کوئی آزمائش ابھی تک نہیں آئی۔ 50 60 70 جتنے سال کی بھی عمر ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے کہ آزمائش نہیں آئی؟ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ آزمائش آئی اور آزمائش کو نہ پہچانا اور فیل ہو گئے۔ اسی طرح سے اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے تو اس کو دل آزاری کی باتیں ضرور سننی پڑیں گی، جو کہ مشرکوں کی طرف سے ہوں گی یا اہل کتاب کی طرف سے ہوں گی یا مسلمان دشمن کوئی بھی ہو ان کی طرف سے ہوں گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر اگر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنی گہری بات ہے۔ یہاں ڈیلس میں ہمارے بچوں کو ایک بزرگ ہستی پڑھانے آتی تھی۔ وہ حافظ صاحب جو ہے جامعہ الازہر سے جو ہے تعلیمی یافتہ تھے۔ انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ عجیب سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ دین کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا اس کوشش میں کبھی آپ کو صبر کرنے کی نوبت آئی؟ میں سوچ رہا تھا۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ اگر صبر کرنے کی نوبت نہیں آئی تو اپنی محنت پہ نظر ثانی کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی محنت جو ہے صحیح سمت میں نہ ہو۔ تو یہ امتحان آنا اور یہ ایذا رسانی کی باتیں سننا جو ہے اس آیت کے روح سے ضروری ہے کہ یہ ہوگا، اور یہ امتحان اگر کوئی نہ سمجھے تو اس کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ صبر اور آزمائش کے جو واقعات مسلمانوں کے سامنے آ چکے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ یہ آخری ہیں، ان کے بعد بھی ایسے واقعات پیش آتے رہیں گے جن سے تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی۔ یہ آزمائش جانوں میں بھی ہوگی اور مالوں میں بھی ہوگی۔ ہمت اور حوصلے کے ساتھ سب کو برداشت کرتے رہو۔ نیز اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین تمہیں ایذا پہنچاتے رہیں گے، اور ان سے تم ایسی باتیں سنو گے جن سے تمہیں دکھ پہنچے گا۔ دشمن اپنی حرکت سے باز نہ آئے گا، تمہیں ان کے ایذاؤں اور بدزبانیوں سے گھبرانا نہیں ہے، اور تمہیں صبر اختیار کرنا ہے اور تقوی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے۔ اسی میں تمہاری جو ہے وہ خیریت ہے، اور صبر اور تقوی اختیار کرنا بڑے ہمت کے کام ہیں۔ صبر کیا ہے اس کے بارے میں ہماری پہلی بات ہو چکی ہے۔ صبر کیا نہیں ہے یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بے بسی، کمزوری، کم ہمتی، اور جو ہے کسی پلان کا نہ ہونا، اور اپنے آپ کو شکست خوردہ تسلیم کر کے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دینا صبر نہیں ہے۔ اسی طرح تقوی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہو، اور ہر وہ کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ خوش نہ ہو۔ اور اسی طرح سے تقوی کیا نہیں ہے؟ محض ظاہری شکل و صورت اور لباس کا اختیار کر لینا تقوی نہیں ہے۔ تقوی جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے، اور نہایت مشکل کام ہے صبر اور تقوی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔